نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور صدق اللہ العظیم۔ اس رکوع سے اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمان جماعت کو احکامات دیے ہیں کہ مسلمان جماعت کو سب سے پہلا اللہ حکم یہ دیتے ہیں کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اور تقوی بھی تمہاری اپنی سوچ کے مطابق نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ کی شایان شان جو حکم ہے، جو اللہ کی ذات کے شان تقوی ہے، وہ اختیار کرو۔ حق تقاتی، اس سے ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے۔ اسی طرح دوسرا حکم اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اسلام پر ہی ہمیشہ تمہیں کاربند رہنا چاہیے، استقامت اختیار کرنا۔ جب تم نے اس دین اسلام کو قبول کیے ہے تو اب تمہاری موت بھی اسی پر آنی چاہیے، اس پر استقامت اختیار کرو۔ اور تیسرا حکم دیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، حبل اللہ کی تفسیر یعنی اللہ کی رسی کا یہاں ذکر ہے۔ اس سے مراد در حقیقت میں نے کل درس میں ذکر کیا تھا کہ اس سے مراد چار چیزیں اللہ نے اس دنیا کے اندر اپنی ذات تک پہنچنے کے لیے جو شعائر مقرر کی ہیں وہ در حقیقت اللہ کی رسی ہیں۔ شعائر شعیرہ کی جمع ہے، جس کا قرآن میں دوسری جگہ پر ذکر ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو انسان اللہ کے شعائر کی تعظیم بجا لاتا ہے تو بے شک یہ چیز اس کے دل میں تقوی پیدا کرتی ہے۔ تو اللہ کے شعائر یہ وہ اللہ کی رسی ہیں کہ جب انسان ان کے ساتھ جڑ جاتا ہے، وابستہ ہو جاتا ہے، ان کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے تو یقیناً وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ شعائر دیکھو، دنیا میں کوئی بھی تعلیم، نظریہ، فکر، عمل پیدا ہونے کے لیے چار حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو مثلاً مدرسہ، کالج، یونیورسٹی جہاں تعلیم دی جاتی ہے، اور دوسرا وہاں تعلیم دینے کے لیے معلم اور استاذ ہوتے ہیں، اور تیسری چیز خود وہ تعلیم ہوتی ہے، وہ کتاب ہوتی ہے جو پڑھائی جا رہی ہوتی ہے، اور چوتھی جو چیز ہوتی ہے کہ اس کو پڑھانے کے نتیجے میں تمہارا عمل اور پریکٹیکل کیا ہونا چاہیے، یا تعلیم حاصل کرتے وقت تمہیں کون سی کیفیت اور حالت اختیار کرنی چاہیے عملاً، تاکہ تمہیں عملی طور پر بھی پریکٹیکل بھی تمہیں ساتھ ساتھ اس کا سکھایا جائے۔ تو یہ چار چیزیں ہیں، یعنی ایک تو ہے تعلیم، وہ ہے کتاب مقدس قرآن عظیم جو اللہ نے نوع انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل فرمائے، اور مدرسہ یا وہ کالج جہاں اس قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے، سب سے پہلے جس تعلیم کا وہاں آغاز ہوا، پھر آگے اس کی بہت بے شمار شاخیں آہستہ آہستہ بنتی چلی گئی، مراکز بنتے چلے گئے، وہ ہے بیت اللہ۔ بیت اللہ سب سے بڑا مرکز ہے دین اسلام کی تعلیمات کا۔ پھر اسی مرکز کی نمائندگی کرتے ہوئے یا اس کی مشابہت میں پھر اور مراکز بنتے چلے گئے، مساجد بنتی چلی گئیں، لیکن وہ سب بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں، یعنی بیت اللہ کی طرف رخ کی ہوئی ہیں۔ تو دوسری ہے بیت اللہ کی تعظیم اور عظمت کہ وہ دل میں موجود ہو، اور پھر اس مرکز کے اندر تعلیم دینے والے جو اصل معلم ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہیں، تو ان کے ساتھ وابستگی ہو، ان سے تبھی صحیح طریقے سے تعلیم ہو سکتی ہے جتنی انسان کو اپنے استاد سے مناسبت ہوتی ہے۔
جتنا استاد سے مناسبت رکھے گا، جتنی توجہ ہوگی استاد کی طرف، اتنی ان کے لیکچر، ان کی تعلیم سے فیض یاب ہوگا انسان۔ اور کیفیت اور حالت جو پیدا ہوتی ہے اس کے نتیجے میں، جو پریکٹیکل ہے، وہ در حقیقت نماز کی صورت میں سب سے پہلے سامنے آتا ہے۔ تو یہ سب حبل اللہ ہے۔ تو اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ان چیزوں کو، یعنی اللہ سے وابستہ ہو جاؤ۔ اور اسی طرح یعنی قرآن سے، اللہ سے وابستہ ہونے کا مطلب قرآن سے جڑ جاؤ، قرآن کو اپنا مشعل راہ بنا لو، اس تعلیم کو اوڑھنا بچھونا بنا لو۔ اور دوسرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اس مقدس تعلیم کو انسانیت میں عام کر رہی ہیں، اس کا پیغام پھیلا رہی ہیں، ان سے اپنے آپ کو جوڑ لو۔ اور بیت اللہ کی تعظیم تمہارے دل میں ہو، جس کا ذکر پیچھے بھی گزر چکا ہے، پچھلے اس درس میں بھی۔ اور اپنے اندر عملی پریکٹیکل نماز اور دیگر احکامات کی صورت میں اختیار کرو۔ یہ ہے اللہ کی رسی، اس کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑ لو۔ ولا تفرقوا، آپس میں فرقے مت بنا لو۔ ایک اور اللہ نے حکم یہ دیا کہ فرقہ واریت میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ دیکھو، ایک ہے اختلاف کا ہونا، رائے کا مختلف ہونا، اس میں دو جماعتیں ہیں، دو افراد ہیں، ان میں رائے مختلف ہو سکتی ہے، باپ ہے اس کی رائے اور ہو سکتی ہے، بیٹا ہے رائے اور ہو سکتی ہے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اپنی رائے کی بنیاد پر جھگڑا کھڑا کر لو۔ باپ کہے کہ نہیں، میری ہی رائے جو ہے وہ درست اور صحیح ہے، اسی پر عمل کرو۔ بیٹا کہے نہیں، میں نے تو اپنی رائے پر عمل کرنا ہے۔ ہر ایک اپنی رائے کی بنیاد پر جھگڑے کھڑے کر لے، یہ ہوتی ہے فرقہ واریت۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اختلاف علماء امتی رحمت، میری امت کی علماء کا اختلاف وہ تو رحمت ہے، اس کے نتیجے میں دین کے اندر آسانی پیدا ہوتی ہے، سمجھ پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اس اختلاف کی بنیاد پر جھگڑے بنا لیے جائیں، لڑائیاں شروع کر دیے جائیں، فرقہ واریت پیدا ہو جائے، تو یہ در حقیقت اللہ کی سزا ہے۔ اس سے روکا جا رہا ہے، اختلاف سے نہیں روکا جا رہا۔ اختلاف تو کسی چیز کو مزید بہتر انداز سے سمجھنے کے لیے ہوتا ہے، اس میں نکھار پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس میں آسان راستے ڈھونڈنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو فرقہ واریت جو ہے، جھگڑے جو پیدا کر لینے، یہ درست نہیں ہے۔ اور وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور ایک اور حکم یہ دیا کہ انسان کو ہمیشہ اپنے مالک کے انعامات و احسانات یاد رکھنے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مسلمان جماعت پر جو سب سے بڑا اللہ نے احسان کیا کہ ان کے ذریعے سے تعلیم ہم تک پہنچی ہے، ان کی قدر ہونی چاہیے۔ اس لیے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ اس کو بیان کرنے کے بعد اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکم دیا ہے کہ مسلمانوں، تم میں ایک جماعت جو ہے ہمیشہ سے ایک ایسی موجود رہنی چاہیے جس کا کام کیا ہو، اس کا کام بھی ذکر کر دیا۔ فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ، ہونی چاہیے تم میں سے امتن، ایک جماعت۔ یہ نہیں ہے، اب یہاں بھی بات سمجھنے کی ہے کہ یہ کام سارے لوگوں کا نہیں ہے کہ ساری یہ کام کریں، بلکہ فرمایا منکم امتن، ایک امت یا ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، باقی کام دوسرے لوگوں کو کرنا چاہیے۔ کہ ایک جماعت کیا کام کرے گی؟ امت، وہ ایک جماعت یدعون الی الخیر، وہ لوگوں کو دعوت دیں گے خیر کی طرف۔ ایک جماعت ایسی ہو جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، ان کو دعوت دے، یہ ایک الگ کام ہے۔ دعوت الی الخیر دینا یہ ایک مستقل کام ہے۔ اور ایک دوسرا کام بھی ہے اس کے ساتھ۔ یہاں اصل میں دو چیزیں ذکر کی گئی ہیں، بعض دفعہ ان کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ ایک ہے خیر کی دعوت، اور دوسرا آگے حکم دیا کہ اس کے ساتھ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، وہ معروف کا حکم بھی کرے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منکر سے بھی روکے۔ دعوت الی الخیر، خیر کی طرف لوگوں کو بلانا، دعوت دینا، یہ تو مسلمان جماعت کی ذمہ داری ہے۔ یعنی جماعت، مسلمان امت میں سے ایک جماعت اس لائق ہونی چاہیے جو صاحب علم ہوں، علماء ہوں، صاحب صلاحیت لوگ ہوں، وہ انسانیت کو اس خیر کی طرف، جو خیر کا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اس کی طرف انسانیت کو بلائیں، دعوت دیں۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور جماعت بھی ہونی چاہیے۔ یہاں واؤ جو ہے جمع کے لیے، واؤ تغایر پر دلالت کرتی ہے۔ دعوت الی الخیر اور کام ہے اور اگلا کام اور ہے۔
وہ کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف، معروف کا حکم کریں، وینہون عن المنکر، اور منکر سے انسانیت کو روکیں۔ دعوت الی الخیر اور ہے، یہ کام جماعت کرے، ایک جماعت یہ کام کرے، اور دوسرا کام ہے امر بالمعروف۔ امر کا معنی ہے حکم اور آرڈر جاری کرنا۔ امر کا تعلق دعوت سے نہیں ہے، امر کا تعلق آرڈر جاری کرنے سے ہے، اور آرڈر کے لیے طاقت اور پاور کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ بغیر پاور اور طاقت کے آپ آرڈر نہیں کر سکتے، بلکہ عرض تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ آپ آرڈر جاری کریں یا کسی کو زبردستی آپ برائی سے روک دیں، جب تک طاقت نہیں ہوگی تو آپ اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے ایک حکومتی اتھارٹی اور طاقت ایسی ہونی چاہیے جو دنیا میں معروف کو اس کا آرڈر جاری کرے، اس پر عمل کروائے، اور جو منکرات معاشرے میں پیدا ہو رہی ہوں ان کو روکے، ان کو ختم کرے۔ تو قرآن مجید نے یہاں ایک تو دعوت کا عمل ہے اور ایک ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ بہت سارے ہمارے دوست جو مذہبی سوچ رکھتے ہیں، کچھ جماعت سے وابستہ ہوتے ہیں، تو وہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو دعوت پر معمول کر لیتے ہیں۔ یہ خیر کی دعوت دینا، اچھے کاموں کی دعوت دینا، یہ تو اچھی بات ہے، لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے ضروری ہے حکومت تمہارے پاس ہو۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بغیر حکومت کے نہیں ہو سکتا۔ ہم تو عرض کرتے ہیں، ہم کسی کو آرڈر دے سکتے ہیں کہ بھائی کسی کو آرڈر دیں کہ تم نے نماز پر پہنچنا ہے، اور اگر کوئی نماز پر نہ پہنچے تو اس کو سزا دی جائے۔ تمام فقہا کے نزدیک نماز نہ پڑھنے والے کو سزا دی جاتی ہے، جو نماز نہیں پڑھتا، مسجد میں نہیں مسلسل آتا، کسی کے نزدیک اس کو قید کیا جاتا ہے، کسی کے نزدیک اس کو کوڑے مارے جاتے ہیں، تمام ائمہ کے نزدیک اس کی سزا ہے۔ تو یہ سزا کون دے گا؟ یہ حکومت سزا دے گی نا، ہر آدمی تو اس طرح سزا نہیں دے سکتا۔ اسی طرح دیگر جو شریعت کے احکامات کی خلاف ورزی کرے گا، کوئی دودھ میں ملاوٹ کرتا ہے، کوئی اشیاء خورد و نوش میں ملاوٹ کرتا ہے، تو اس کو سزا دے گا۔ یہ برائی ہے، اس برائی سے روکنے کے لیے طاقت آپ کو چاہیے، جو طاقت ہوگی تو آپ برائی سے روک سکیں گے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث مبارکہ میں یہ بات سمجھائی ہے کہ فرمایا ایمان کے 3 درجے، سب سے اونچا درجہ تو ایمان کا یہ ہے کہ فَلْيُغَيِّرْ بِيَدِهِ، جب تم میں سے کوئی آدمی کسی برائی کو دیکھے، اذا رآ منکم، جب تم میں سے کوئی آدمی کسی برائی کو دیکھے، خرابی کو دیکھے، تو فَلْيُغَيِّرْ بِيَدِهِ، اپنے ہاتھ سے اس کو دور کرے۔ ہاتھ سے روکنا، ہاتھ سے روکنے کا مطلب یہ طاقت سے روکنا ہے۔ اور طاقت سے کون روکے گا؟ وہ جس کے پاس طاقت ہوگی۔ جس کے پاس طاقت نہیں ہے وہ روکنے کی کوشش کرے گا تو فساد پیدا ہو جائے گا، لڑائی جھگڑے پیدا ہو جائیں گے، انتشار پیدا ہو جائے گا، فرقہ واریت جس سے پہلے اللہ نے منع کیا ہے کہ فرقہ واریت پیدا نہ کرو۔ حضرت ہارون علیہ السلام جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بنی اسرائیل کی تعلیم و تربیت کے ذمہ دار تھے، اور بنی اسرائیل نے ان کی بات نہ مانی سمجھانے کے باوجود، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آ کے سب سے پہلے اپنے بھائی پر ناراض ہوتے ہیں کہ تم نے کیوں نہیں ان کو روکا؟ انہوں نے کہا کہ میرے بھائی میں نے تو روکا ہے، لیکن انہوں نے میری بات نہیں سنی، میں زبردستی ان پر میں نے نہیں کی، اگر میں زبردستی کرتا تو جھگڑا ہو جاتا، لڑائی ہو جاتی، اور پھر آپ مجھے منع کرتے کہ آپ نے ان کو فرقہ واریت میں کیوں مبتلا کر دیا، آپس میں تقسیم کیوں کر دیا، جھگڑوں میں کیوں مبتلا کر دیا۔ اس لیے میں نے زبردستی ان پر نہیں کی، کیونکہ طاقت نہیں، اتھارٹی وہ آپ کے پاس تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی اس عذر کو قبول کیا کہ اگر طاقت نہ ہو تو پھر آپ زبردستی کسی کو برائی سے نہیں روک سکتے، کیونکہ اس وقت برائی سے روکنا تو در حقیقت فساد پیدا کرنا ہے۔ تو اس کے لیے ایک طاقت کا ہونا، قوت کا ہونا، ایک مرکزی جماعت تم میں سے ایسی ہونی چاہیے جو حکومتی نظم و نسق جو ہے چلانے کے حوالے سے ذمہ دار ہو، اور حکومت کے ذریعے سے وہ کیا کرے گی؟ حکومت کے ذریعے سے اپنی بدماشیاں، عیاشیاں، پروٹوکول اور اپنی جو ہے دولتیں بنانے، اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے وقت صرف نہیں کرے گی، بلکہ معاشرے میں معروفات کو پھیلانے کے حوالے سے وہ کردار ادا کرے گی، امر بالمعروف کا حکم دے گی، وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، معاشرے میں برائیاں جنم رہی ہیں تو ان کو روکے گی، طاقت سے روکے گی، وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونچا درجہ ایمان کا تو یہ ہے کہ طاقت سے روکے، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر دوسرا درجہ یہ کہ زبان سے روکے، زبان سے ان کو منع کرے، اور یہ درجہ علماء اور واعظین کا ہے۔ اور تیسرا درجہ جو ہے جو عام لوگوں کا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کم از کم یہ ہے کہ اس کے دل میں یہ جذبہ ہو کہ وہ برائی کو نہیں پیدا ہونے دے گا، دل میں جذبہ ہے اس برائی کو ختم کرنے کے حوالے سے، کیونکہ طاقت نہیں ہے۔ جب طاقت نہیں ہے، طاقت اگر واعظ کہنے کی ہے، علم کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھانے کی ہے تو زبان استعمال کرے، اور اگر نہ بولنے کی طاقت ہے، علم بھی نہیں ہے، شعور بھی نہیں ہے، تو کم از کم پھر دل کے اندر، حضور نے ارشاد فرمایا کم درجہ یہ ہے کہ دل میں یہ جذبہ ہو کہ میں اس برائی کو معاشرے سے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کم درجہ ہے عام لوگوں کے لیے۔ اونچا درجہ جو ہے وہ اولو الامر کے لیے ہے، ان حکمرانوں کے لیے ہے کہ وہ معاشرے سے خرابیوں کو ختم کریں۔ معاشرے سے خرابیوں کو ختم کرنا حکمرانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر معاشرے میں خرابیاں بڑھ رہی ہیں، دن بدن برائیاں پیدا ہو رہی ہیں، منکرات پھیلتے جا رہے ہیں، اور حکمرانوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے، تو وہ ذمہ دار ہیں، وہ مجرم ہیں، وہ سزا کے مستحق ہیں، وہ حکومت کرنے کے اہل نہیں ہیں، ان کو ہٹ جانا چاہیے۔ جی، تو قرآن نے کہا کہ تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو کیا کرے، دعوت الی الخیر دے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داریاں سر انجام دے۔ جب تک یہ کرتے رہیں گے تو فرمایا وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی جماعت ہے جو در حقیقت فلاح اور کامیابی و کامرانی کو حاصل کرنے والی ہے۔ کامیابی تبھی ہوگی جب مسلمانوں میں یہ جماعت ختم ہوگی، تو پھر کیا ہے، مسلمان ناکامی میں، ذلت میں چلے جائیں گے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کی خرابی بیان کرتے ہوئے فرمایا ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ینہون عن المنکر، ان اہل کتاب کے علماء جو تھے، احبار جو تھے، جو برسر ابردہ حکمران طبقے تھے، وہ لوگوں کو برائی سے روکتے، ینہون عن المنکر یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، ایسا کیوں نہیں انہوں نے کیا؟ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ذلت مسلط کر دی، جیسے آگے قرآن میں اگلی آیات میں بھی آ رہا ہے۔ تو مسلمان فلاح اور کامیابی اس وقت تک حاصل کرتے رہیں گے جب تک اس طرح کی ایک جماعت ان میں موجود ہوگی۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے آپس میں فرقے بنا لیے۔ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے فرقے بنا لیے؟ وہ یہود و نصارہ ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ میں حج کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے فرمایا لوگوں تم فرقہ واریت میں مبتلا ہو جانا، جیسے یہود نے فرقے بنا لیے، نصارہ نے، انہوں نے 72 فرقے بنائے، تو میں نے حضور سے سنا ہے تم 73 فرقے بنا لو گے، اور تم خواہشات میں ڈوب جاؤ گے، نفس کی پوجا کرو گے، خواہشات نفسانیہ تم میں ایسے سرایت کر جائیں گی جیسے جو کتا بولا کتا ہوتا ہے، جب وہ کسی کو کاٹتا ہے تو اس کا زہر پورے جسم میں سرایت کر جاتا ہے۔ خواہشات رگ و پے میں انسان کے رچ بس جائیں گی کہ جو کام کرنا ہے وہ خواہشات کی بنیاد پر، حتیٰ کہ دینداری بھی خواہشات کی بنیاد پر رہ جائے گی، عبادت بھی خواہشات کی بنیاد پر رہ جائے گی۔ عبادت کر رہے ہیں، خواہش میں آیا تو کر لی، خواہش نہیں ہے تو عبادت بھی کوئی نہیں، دینداری بھی کوئی نہیں، تو خواہشات تم پر غالب آ جائیں گی۔ تو قرآن نے منع فرمایا کہ ایسے نہ ہو، فرقہ واریت میں مبتلا نہ ہو جاؤ، آپس میں تقسیم ایک دوسرے نہ کر لو۔ وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے فرقے بنا لیے اور اختلاف کیے بعد اس کے کہ ان کے پاس اللہ کی واضح تعلیمات آ گئی۔ اللہ کی تعلیمات آنے کے باوجود، ایک تو یہ جہالت کی بنیاد پر کوئی غلط آدمی کام کرتا ہے وہ پھر بھی چلو قابل معافی ہے، لیکن ایک جان بوجھ کر غلط کام کرتا ہے، علم ہونے کے باوجود غلط کرتا ہے، تو وہ زیادہ مجرم ہے۔ فرمایا بعد اس کی کہ ان کے پاس تعلیمات آ چکی ہیں، فرمایا وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہی لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے، معمولی نہیں، یہ بڑے عذاب کے مستحق ہیں، عذاب عظیم کے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، یہ اس دن ان کے چہرے جو ہیں سفید ہوں، کچھ لوگوں کے چہرے تو سفید ہوں گے، سفید ان لوگوں کے ہوں گے جنہوں نے دعوت الی الخیر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کیا۔ یوم تبیض وجوہ، ان کے چہرے اس دن سفید ہوں گے، وتسود وجوہ، اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، جو منافق ہیں، فرقہ واریت پیدا کر رہے ہیں۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب وہ جیل کاٹ کر آئے، مالٹا کی جیل میں کئی سال تک وہاں محبوس اور بند رہے، وہاں سے آنے کے بعد جو حضرت نے بیان دیا،
فرمایا کہ میں نے جیل میں مسلمانوں کے زوال پر بڑا غور کیا، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آج مسلمانوں کی پستی کے دو اسباب ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن سے دور ہو چکے، قرآن سے رسمی محض عقیدت کا تعلق ہے، اس سے رہنمائی لینے کے حوالے سے سوچ ختم ہو چکی ہے، اور دوسرا آپس کی فرقہ واریت، آپس میں جھگڑے اور لڑائیاں پیدا کر لی۔ تو قرآن نے یہاں یہی دو باتیں سمجھائی ہیں، ایک تو یہ کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو، قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور دوسری بات کہی جا رہی ہے کہ آپس میں فرقے مت بنا لو، جھگڑے اور لڑائیاں مت پیدا کرو، جی تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، وگرنہ پھر عذاب عظیم ہیں ان قوموں کی طرح جو پہلی قومیں ہیں جنہوں نے آپس میں فرقے بنا لیے، اسی طرح اگر تم ہو جاؤ گے تو تمہاری اوپر بھی اللہ کا عذاب آئے گا۔ دنیا کے اندر بھی ہیں ایسی قومیں جو اللہ کے ان قوانین پر عمل کرتی ہیں تو وہ خوش ہوتی ہیں، ان کے چہرے کامیابی سے چمک اٹھتے ہیں، یوم تبیض وجوہ، ان کے چہروں میں چمک پیدا ہوگی جب اللہ ان کو کامیاب کرے گا، اولئک هم المفلحون ہوں گے۔ اور اگر اللہ کے ان قوانین کو چھوڑ دیا تو دنیا میں بھی ان پر ایسی ذلت اور رسوائی ہوگی کہ چہرے سیاہ ہو جائیں گے، خوشی سے جیسے پریشانی سے جیسے انسان کی حالت ہوتی ہے کہ پریشانی سے چہرے کوئی ملا جاتی ہیں، ایسی ان کی حالت ہوگی، اور آخرت میں قیامت کے دن تو ہو گئی چہرے سیاہ اور سفید ہوں گے، دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن کے چہرے سیاہ ہوں گے تو اللہ فرمائے گا کفرتم بعد ایمانکم، کیا تم وہی ہو نا جنہوں نے ایمان لانے کے باوجود کفر کا راستہ اختیار کیا، منافق بن گئے نا، ایمان تھا لیکن اس پر عمل نہیں تھا، بظاہر مسلمان تھے، بظاہر کتاب کو مانتے تھے، لیکن کیا کفر کا راستہ اختیار کیا، اکفرتم بعد ایمانکم لہذا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، آپ نے اس کفر کی بنیاد پر اب اللہ کے عذاب کا مزہ چکھو۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن کے چہرے سفید ہوں گے، خوش اور تر و تازہ ہوں گے، یہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تِلْكَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، اے پیغمبر یہ اللہ کے احکامات ہیں، اللہ کے قوانین اور اس کی آیات ہیں جو آپ کو ٹھیک طریقے سے پڑھ کر ہم سنا رہے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ انسانیت پر ظلم نہیں کرنا چاہتا بلکہ عدل کرنا چاہتا ہے، انسانیت کو ترقی دینا چاہتا ہے، اللہ انسانیت کو کامیاب کرنا چاہتا ہے، لہذا ان قوانین پر عمل کریں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمان و زمین میں اسی کی حکمرانی ہے، تو وہ اپنی اس جماعت کی حکمرانی قائم کرنا چاہتا ہے جو اس کے احکامات اور قوانین پر عمل کرے، کیونکہ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام امور آخر کار لوٹ کر اس کی طرف جاتے ہیں، جیسا کام کرتے ہو اسی کے مطابق نتیجہ پھر اسی کی طرف سے مرتب ہوتا ہے۔ اچھا کردار ادا کرو گے، یہ احکامات بجا لاؤ گے تو اس کی طرف سے نتیجہ یہ آئے گا کہ تم حکمران بن جاؤ گے آسمان و زمین کے، تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر برے کردار اور برے کام کرو گے تو پھر وہ یہ ہے کہ ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر ہوگی۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔